बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदीक जान साहब के साथ इस वीडियो के अंदर हमने गुफ्तगू करनी है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने जा रही है। इस हवाले से जो बिल सामने लाए गए हैं, क्यों लाए गए हैं, यह मामला क्या है, हुकूमत आखिर क्या हासिल करना चाहती है, क्यों ये तासुर जो है ये मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है कि हुकूमत जो है वो ना सिर्फ के महाजरा ही बढ़ाना चाहती है बल्कि शायद सियासी खुदकशी जो है वो करने जा रही है। सदीक जान साहब, जजेस की तादाद बढ़ाने के पीछे मंतक क्या है, यहाँ से ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ना समझ नहीं आ रही जो एक आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना, सियासी खुदकुशी। मुझे तो यही लगता है कि हुकूमत चाह रही है कि हम कोई ऐसी हमारे साथ काम हो कि हम घर चले जाएं, यानी हमें घर भेज दिया जाए और हमें कोई नैरेटिव मिल जाए। जो कुछ ये करने जा रहे हैं ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप खुद कुछ जैकेट जो है वो पहनने जा रहे हैं, तो खुद कुछ जैकेट पहनने के बाद फिर क्या होता है। ठीक है, देखें ना, अब नाजरीन के लिए समझाना ज़रूरी है आम और सादा अल्फाज में। आम और सादा अल्फाज में आते हैं बरह रास्त की हुकूमत जो करने जा रही है। पहले तो उन्होंने देखें कि एक 26वीं आईनी तरमीम की, और जिस तरह से वो की वो पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और जिसको कोई ज़्यादा नहीं पता था तो वो हाजी इम्तियाज़ साहब जो हैं, उनकी भाभी जो हैं चौधरी इजाज़ साहब की अहलिया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें कि किस तरह से ये आईनी तरमीम हुई है और क्या कुछ किया गया है। सादुल्लाह बलोच के साथ क्या हुआ, वैस जखड़ के साथ क्या हुआ, शाहत के साथ क्या हुआ है, इन सारे लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, वड़ाई साहब, शफ़क़त अवान और इन सब के साथ। अब मसला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम आपने करवा ली, आपने डंडे के ज़ोर पे करवा ली, आपने चादर चारदीवारी का तकद्दुस मामाल किया, किसी की माँ बहन बेटी महफूज नहीं थी, पैसा चला, लोटे बनाए गए, सब कुछ करके आपने 26वीं आईनी तरमीम कर ली। 26वीं आईनी तरमीम करके आपने सब कुछ हुकूमत अपने कंट्रोल में ले आई, पार्लिमानी पार्टी बना के, कमेटी बना के 8 अपने वोट पूरे करके, और वहाँ भी आपने मुतनासिब नुमाइंदगी पीटीआई को नहीं दी। 8 वोट पूरे करके आपने अपनी मर्ज़ी से याहिया अफरीदी साहब को लगा दिया। अब आप याहिया अफरीदी साहब से मतलब जो 4-5-6 दिन बाद ही आप थक गए और अग गए हैं। ठीक है, तो देखें ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोई इतना सादा मामला है, ये मामला इनके गले पड़ेगा। क्यों? अब इन्होंने ये देखा है कि याहिया अफरीदी साहब ने जो पिछले 5-6 दिन में इक़दाम किए हैं उसने इनको चकरा के रख दिया है। उसके इनका मतलब ये हवास भागता हुए फिर इनको समझ नहीं आ रही कि भाई करेंगे तो करें क्या। वो जैसे एक बार उन्होंने कहा था ना कि इमरान खान मारता है और रोने भी नहीं देता, तो ये वही काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि यार हमें तो याहिया अफरीदी साहब ने मारने शुरू कर दिया है, तो अब हम रोए भी नहीं। तो मुझे बस सिर्फ शिद्दत से इंतज़ार है कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कौन करेगा। इनडायरेक्टली कर रहे हैं। मसला राना सनौला ने कहा कि अदलिया अपना वो नहीं करेगी, नहीं करने देंगे, अपनी अथॉरिटी मनवाएंगे, अपनी कुव्वत अपनी ताकत पार्लियामेंट मनवाएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकी दी उन्होंने, लेकिन इनडायरेक्टली दी, डायरेक्टली नहीं दी। अब मैं इस बात पर के देखें, ये 25 कर रहे हैं जजेस की तादाद। अब एक तो ये सितंबर से बिल पेंडिंग था, उससे भी पहले ये मामला आया था और फिर सितंबर में करना चाह रहे थे जब ये था कि काजी फाइज ईसा को हमने मजबूत करना है। लेकिन उस वक्त इनको समझ आ गई थी कि अगर हमने ये कर भी दिया, और काजी ने उधर से जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुला लिया था, लेकिन उस वक्त इनको ये था कि हमने कर भी दिया तो ये टाइम तो लग जाना है, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। अब ये इन्होंने कल सेनेट से ये कमेटी से, सेनेट की कमेटी से उस मुजवज़ा जो बिल है उसकी मंजूरी दिलवाई है और सेनेट की कमेटी से। अब देखें ना कि 25 ही क्यों, 21 क्यों नहीं। मतलब ये इतने अहमक हैं कि इन्होंने काउंट किया कि अच्छा 8 जज तो वो हैं जो अपने हलफ के साथ ओपनली खड़े थे, और वो तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फैसला दिया। याहिया साहब भी अब नज़र आ रहा है कि वो हुकूमत की साइड पे नहीं है। 9 हो गए, 10वें मलिक शहजाद अहमद खान साहब हो गए, शहजाद गिबा साहब हो गए, 10 हो गए, 11वें हो गए अकील अब्बासी साहब। यानी ये 11 तो अपने हलफ के साथ खड़े हैं ना, ये तो नून लीग के साथ नहीं है, ये तो इस निज़ाम के साथ नहीं है, जबर यजीदियत फस्तायत के साथ नहीं है। अच्छा ये 11 हो गए, तो शायद बिलाल हसन साहब का नहीं पता कि वो किधर जाते हैं, चलें उनको भी इनके साथ काउंट कर लें, 12 हो गए। अब अगर फुल कोर्ट हमने बनाना है तो अपने 13 बंदे होने चाहिए, तो 25 कर दो तादाद, ताकि 12 ये और 13 और। ठीक है, अच्छा उसमें जो मौजूदा है उसमें से किस किस को ये अपने खाते में गिन रही है नून लीग के? नून लीग के जज हैं अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदुखेल, नईम अख्तर अवान, मुसरत हिलाली, इनको वो अपने खाते में गिन रहे हैं कि ये 4 तो हमारे हैं और 2 इढाक जज ये भी हमारे हैं। ठीक है, तो लेकिन इढाक को क्योंकि बाहर कर दिया हुआ है तो इसलिए फिर ये अब लेके जाना चाहते हैं बहरहाल कि और जज आएँ और 25, ताकि सुप्रीम कोर्ट में हम
اکثریت جو ہے حکومت وہ ان لوگوں کی کر دے جو جن کی سوچ حکومت کی سوچ کے ساتھ. جی جی، جو جیسے قاضی فائزی صاحب تھے نا، قاضی فائزی صاحب بی ایل اے کے ججز ونگ کے سربراہ تھے. بی ایل اے کا ججز ونگ جو ہے نا اس کے ہیڈ تھے وہ. ٹھیک ہے، اس وقت وہ ادھر گئے ہوئے ہیں، تو وہ بی ایل اے کا وہ جو دہشت گرد ہے وہ بھی ادھر ہی بیٹھے نا. دیکھیں یہ حکومت اپنی طرف سے تو یہ پلان کیا بیٹھی ہے کہ 25 تعداد ہم کریں گے، 12 آئین قانون قاعدے ضابطے اور اپنے حلف کے ساتھ چلنے والے جج ہیں 13 اور ہو جائیں گے، تو اس طرح سے 13-12 سے فیصلہ آ جائے گا. لیکن یہ جو بھی چال چلیں گے، جو بھی کریں گے، وہ ان کے اوپر الٹی پڑے گی. دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں چودھری صاحب کہ یہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ 25 کیوں کر رہے ہیں تعداد. یہ 25 اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک نقطہ آپ نے سنا ہوگا جو بیرسٹر سعد رسول صاحب نے شہر اقتدار میں بڑا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ جتنے بھی پہلے فیصلے ہیں نا جو آئینی ترامیم چیلنج ہوئی ہیں یا سپریم کورٹ نے اہم نقطوں کے اوپر جو فیصلے دیے ہیں وہ 15 یا 17 رکنی ججز ہیں. ٹھیک ہے، 15 یا 17. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں 13 جج اور لا رہے ہیں. 13 جج اور لیں گے، اس لیے لیں گے کہ 13 اور یہ جو 4 جو نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے جج ہیں، مطلب امین الدین خان، جمال خان مدخیل، نعیم اختر افغان اور مطلب مسرت ہلالی صاحبہ کا بھی وہ کلیم کرتے ہیں، 2 ڈھاک ججز کا کلیم کرتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ 13 جج ہو جائیں گے، 4-5 یہ ہو جائیں گے تو 17 جج ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں نا جو سعد رسول صاحب جو نقطہ بیان کر رہے ہیں، جو فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ کے پاس ایک کیس جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ شروع میں بنانا چاہ رہے تھے آئینی بینچ 5 رکنی بینچ کے سامنے کیس چل رہا ہے اور اس میں حوالہ آ جاتا ہے 15 ججز کا، تو وہ 5 ججز آئینی بینچ والے بیٹھ کے اور 15 ججز کے ویو کے اگینسٹ کیسے جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ فل کورٹ اگر سن رہا ہے تو فل کورٹ کے فیصلے موجود ہیں تو فل کورٹ ہی سنیں. یہ 13 اور جج لانا چاہ رہے ہیں، 4-5 یہ ملا کے اور 17 پورا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے آئینی بینچ کے لیے، تاکہ پورے 17 رکنی آئینی بینچ ہو اور جج سارے نئے ہوں یا وہ جو شریف خاندان نے جن کو آزمایا ہوا ہے کہ یہ اپنے جج ہیں یہ ہونے چاہیے. اس طرح سے یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کے گلے یہ چیز کیوں پڑے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے خود بندوق کے زور پہ آئینی ترمیم کر کے آپ نے لوٹے بنا کے اور چار دیواری کا تقدس استعمال کر کے آپ نے ایک آئینی ترمیم کروائی اور آپ نے اس کے نتیجے میں 2 جج کو سپر سیڈ کیا اور آپ نے یحییٰ آفریدی صاحب کو بنا دیا. اور اس یحییٰ آفریدی جس کو آپ نے بڑے مان کے ساتھ بنایا، بڑی محبت کے ساتھ بنایا، اس سے آپ نے مشورہ تک نہیں کیا کہ سر ہم یہ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اب تو بالکل اپنی ججز کی تعداد اس لیے نہیں بڑھا سکتے جب یحییٰ آفریدی صاحب نے دکھا دیا ہے کہ بھائی موجودہ ججز ہی کیسز ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. ایک ہفتے میں 1000 کیسز ڈیسائیڈ کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز لائق ججز، قابل ججز، چاہے وہ عائشہ ملک صاحبہ ہوں، منیب اختر صاحب ہوں، شاہد وحید صاحب ہوں، یہ سارے جو عطر ملا صاحب ہوں، جو جتنے قابل ججز ہیں، لائق ججز ہیں، عقیل عباسی صاحب سمیت سارے، وہ سب دیکھیں جس بینچ میں بیٹھے ہیں وہ کتنی تیزی سے فیصلے کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ فائلیں پڑھ کے آ رہے ہیں. ہر جج بیٹھا ہوا ادارے کو آن کر رہا ہے، اپنے چیف کو آن کر رہا ہے کہ یار ہمارے چیف کی عزت ہے، یار ہمارے چیف جسٹس کی عزت ہے، ہمارے ادارے کی عزت ہے، ڈسپوز آف کرنے کیسز سننے ہیں، فائلیں پڑھ کے آنی ہیں. اگر حکومت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے جج لے کے آنے ہیں تو کیا ریمیڈی ہے کہ اس کو روکا جا سکے؟ اچھا، اس پہ میں نے سعد رسول صاحب کے ساتھ آج ایک ویڈیو کرنی ہے اس میں قانونی طور پہ. لیکن پہلا تو آپ یہ تو سمجھ لینا کہ لڑائی تو ہوگی کہ آپ یحییٰ آفریدی صاحب سے پوچھے بغیر آپ 13 اور جج لا رہے ہیں اور آپ نے اپنے ججز لانے کے لیے آپ نے جوڈیشل کمیشن میں بھی اپنے بندے بھر دیے، جوڈیشل کمیشن میں اپنی اکثریت بھی بنا لی، آپ ججز کی تعداد بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں. اور پھر اصل میں نا ان کا یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے منصور علی شاہ کو نہیں بتایا کہ اس نے مخصوص نشستوں کے اس کا فیصلہ دیا تھا اب، اور وہ قاضی کے اگینسٹ تھے. اب قاضی کے تمام اقدامات کو تو انڈو کر دیا انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب نے. اب کل کے دیکھ لینا، کل کے 2 جو تھے معاملات، ایک جو وسیم ملک اور مریم نواز خان نے خبر دی کہ 6 ججز کو جو انہوں نے ملے، یہ حکومت کے لیے بہت خوفناک اور خطرناک ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے اور سعد رسول صاحب نے یہ خبر دی تھی شہر اقتدار میں کہ 3 ریسرچر جن کو قائد صاحب نے واپس بھیج دیا تھا، ظفر اقبال صاحب سمیت، وہ واپس آ گئے. تو یہ اب حکومت کو اس پہ غصہ ہے. پھر ان چیزوں پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اب کریں کیا، اتنے بری طرح سے جکڑے گئے ہیں، پھنس گئے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھا اگر ان کی یہ بات مان لیں کہ ہم عوام کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، تو بھائی آپ عوام کے لیے کر رہے ہیں تو سب سے مسئلہ تو عوام کو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں وہاں ججز کی تعداد زیادہ بڑھیں. میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوتا ہوں چودھری صاحب
کہ کاش پاکستان میں وہ ٹائم آئے کہ سر آپ مارننگ شفٹ اور ایوننگ شفٹ بھی ہونی چاہیے جوڈیشری کی، یعنی یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی جتنے 20-22 لاکھ کیسز تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، لاکھوں کیسز ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں، 57 جج ہائی کورٹس میں کام ہیں، اور عام آدمی کے جہاں تک مسائل کی بات ہے وہ چل ہی وہاں پہ رہے ہوتے ہیں، چلی وہاں پہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فیملی میٹرز ہیں، جو قبضوں کے کیسز ہیں، جو اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز ہیں، جو اور فیملی ڈسپیوٹس اس طرح کے، اور بڑے افسوسناک بھی کچھ کیسز ظاہر ہے وہ کسٹڈی کے اور بچوں کے، اور وہ سارے اس طرح کے کیسز آپ دیکھیں 10-10 سال وہ کیسز چلتے رہتے ہیں، تو وہ آپ کریں نا، اس لیے ان کو یہ پینک میں آئے ہوئے ہیں، پینک میں یہ بلنڈر کریں گے اور یہ سیاسی خودکشی کرنے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اب تو یہ آپس میں بھی لڑیں گے نا، آپ دیکھیں نا ابھی لڑ بھی پڑے ہیں جوڈیشل کمیشن میں ممبران کے حوالے سے، تو ایک پھر ابھی انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانا ہے، وہ بلایا بھی جا سکتا ہے، نہیں بلایا جا سکتا، وہ اس میں ایک ایسا فلو ہے آئینی ترمیم 26ویں میں، جب تک ان کے اپنے حامی اخبار کے حامی بندے نے لکھا ہے جب تک 27ویں آئینی ترمیم نہیں کریں گے اب 26ویں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جوڈیشل کمیشن کی حد تک. تو اس ساری صورتحال میں پھر ایک چیز اور دیکھیں کہ حسنات ملک صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ ملک شہزاد احمد خان صاحب کو رول دینے جا رہے ہیں چیف جسٹس اچھا پنجاب میں جو اے ٹی سی کورٹس کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے. اگر ملک شہزاد صاحب کو رول مل گیا خوفناک، اور ایک ایسے وقت میں جب 7 تاریخ کو ویسے ہی اے ٹی سی کے ججز کو بلایا ہوا ہے چیف جسٹس نے، اور 8 کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا ہوا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے پہلے 6 ججز سے ملاقات، تو پھر اسی طرح سے دیکھیں آپ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں چینجنگ کرنے جا رہے ہیں کہ سینئر پیونی جج کے بعد جو تیسرا ممبر ہوگا وہ آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، اور آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا؟ وہ امین الدین خان صاحب ہوں گے، یا جمال خان مدوخیل صاحب ہوں گے، یا مسرت ہلالی صاحب ہوں گی، ٹھیک ہے، یا نعیم اختر افغان ہوں گے. اچھا نہیں، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ یہ اس طرح کا وہ کر رہے ہیں کہ یعنی نعیم اختر افغان کو بھی بنائیں تو ان کے بعد پھر تعداد کاؤنٹ کر کے اور پوری عدالت جو ہے وہ ایک نئی کریٹ کی جا سکے. حکومت جو ہے جو سوچ رہی ہے، جو پلان کر رہی ہے، یہ حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے. صدیق جان صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.